حضرات فوٹوگرافر اور کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو اور پاکستان کے عوام اور خاص طور پر پاکستان کے خواص، جن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شامل ہے، جن میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے وہ تمام ادارے ہیں جو کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو کراچی میں کام کر رہے ہیں، ان کی توجہ مبذول کرانی ہے اور ان سے کچھ اپیل کرنی ہے اور کچھ مطالبات کرنے ہیں۔ اور یہ معاملہ 7 اپریل کو قومی اسمبلی کے حلقہ 245 NA 245 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ 115 PS 115 سے متعلق ہے، اور ان 2 حلقوں میں یہ ضمنی انتخابات 7 اپریل کو ہو رہے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ یہ جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پر کئی چینلز پر خاص طور پہ رپورٹس چلی ہیں ان انتخابات کے بارے میں، اور وہاں پر جو الیکشن کا سماں ہے اور مختلف امیدوار میدان میں ہیں، تو بجا طور پر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ برسوں سے MQM کے گڑھ رہے ہیں یہ حلقے۔ یہاں MQM گزشتہ 30 سالوں سے جو بھی انتخابات ہوئے ہیں اس میں MQM نے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی، اور یہ دونوں نشستیں بھی ہم نے بلدیاتی انتخابات میں، چونکہ ہم نے اپنے قومی اسمبلی کے رکن اور ایک صوبائی اسمبلی کے رکن کو وقف کیا تھا بلدیاتی انتخابات کے لیے، ان سے استعفے لیے تھے، تو یہ ہماری ہی خالی کی گئی نشستیں ہیں جہاں پر یہ انتخابات دوبارہ ہو رہے ہیں۔ اور تیاری بھی آپ کے علم ہے کہ پرامن انتخابات کے لیے جو MQM اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور ماحول میں بھی کوئی ایسی گرمی یا شدت نہیں تھی، اور کہیں یہ اندیا نہیں مل رہا تھا کہ خدا نخواستہ انتخابات کے پرامن ماحول کو ڈیریل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان انتخابات میں MQM نے سب سے زیادہ کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا۔ ان ضمنی انتخابات میں MQM نے سب سے زیادہ عوامی رابطہ کیا۔ مسلسل کئی دنوں سے 200 خواتین، صرف خواتین ورکرز اور رضاکار MQM کی لائنز ایریا میں 100-150، اور نارتھ ناظم آباد NA 245 میں کوئی 250-300 MQM کی خواتین ڈور ٹو ڈور کر رہی ہیں۔ پھر MQM کے کارکنان اور خاصی حد تک MQM کے جو 2 امیدوار اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، محترم کمال ملک جو رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں، یہ NA 245 کے MQM کے قائد تحریک الطاف بھائی کے نامزد کردہ امیدوار ہیں۔ محترم فیصل رفیق لائنز ایریا سوسائٹی کے علاقہ جو PS 115 ہے، یہ وہاں کے قائد تحریک الطاف بھائی کے MQM کے نامزد کردہ امیدوار ہیں، فیصل رفیق، اور یہ محنت کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، اپنا منشور بیان کر رہے ہیں، چھوٹی بڑی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی کارنر میٹنگ کا انعقاد آج سے 3 روز پہلے ہوا تھا، جس سے قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی خطاب کیا تھا، غالباً 3 اپریل کو۔
دو اپریل کو قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی بیک وقت دونوں حلقوں میں بڑی عوامی کارنر میٹنگ سے خطاب کیا، جو کہ جلسوں کی شکل اختیار کر گئی، اور آپ کے کیمرے اور آپ کی آنکھوں نے ان مناظر کو ریکارڈ کیا۔ اب تک ہمارے مخالف امیدوار کی نہ اس طرح کی کوئی ریلی نکلی ہے، نہ اس طرح کا کوئی جلسہ یا جلسہ نما کارنر میٹنگ ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے اسیس کرنا اور یہ تجزیہ کرنا اور ٹاک شوز کے لیے چارہ فراہم کرنا کہ بھئی یہ روایتی گڑھ ہیں ایم کیو ایم کے، اور ایم کیو ایم کے ووٹرز، حامی، سپورٹرز ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، الطاف بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ الطاف بھائی کے نامزد کردہ امیدوار ہی کو الیکشن میں ووٹ دیں گے اور بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے۔ اچھا، 2 اپریل تک صورتحال بہت معمول کے مطابق تھی، نارمل تھی، اور کہیں سے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ محسوس ہو کہ کہیں پر کوئی بدامنی کا امکان ہے۔ لیکن اچانک 2 اپریل سے تھوڑی سی صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اور ایک واقعہ جہاں پی ٹی آئی کا امیدوار شاید ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر رہا ہے اپنی دانست میں، تو ہم نے بھی یہ کنسیڈر کر لیا کہ ہاں ہمارا مقابلہ وہاں پر پی ٹی آئی سے ہے۔ اور یہاں لائنز ایریا میں پی ٹی آئی کا پتہ نہیں کوئی امیدوار ہے یا نہیں ہے، لیکن جو لائنز ایریا میں 80% ووٹ ہے تو وہاں حقیقی والوں کا بھی ایک امیدوار ہے۔ تو چلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں پر شاید حقیقی والوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں سیاسی طور پر، تو ہم نے خیر مقدم کیا یہاں حقیقی کے امیدوار کا لائنز ایریا سوسائٹی میں، اور یہاں پی ٹی آئی کے امیدوار کا ہم نے خیر مقدم کیا۔ سیاسی جمہوری طریقے سے ہم نے کہا کہ ایک جمہوری عمل ہے، ایک انتخابی عمل ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس میں مقابلہ اور مسابقت ہونی چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، عوام کے سامنے چوائس ہونی چاہیے۔ تو کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے بعد، عوامی رابطے کے بعد، اور ڈھیر ساری کارنر میٹنگ کر لینے کے بعد جب صورتحال واضح ہو گئی، اور اس مرتبہ تو ہمارے مخالف امیدواروں نے اپنے پیسے بھی بچائے ہیں، یہ اچھا کیا انہوں نے کہ انہوں نے زیادہ پیسے خرچ نہیں کیے، کیونکہ ان کو کہیں سے یہ آسرا ہی نہیں تھا کہ انہیں جتایا جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات میں تو انہیں یہ جھوٹا آسرا دیا گیا تھا، اور کسی اور کے آسرے پر انہوں نے اتنے سارے پیسے خرچ کر دیے ہیں۔ میئر بننے کا خواب تھا، کراچی ہمارے حوالے کیا جائے گا، یہ ساری باتیں تھیں۔ اس مرتبہ چونکہ کوئی آسرا ہی نہیں تھا، تو 2 اپریل تک تو کوئی ایسی صورتحال ہی نہیں تھی، مقابلہ بالکل واضح تھا، ون سائیڈڈ تھا اور ہے۔ لیکن اب ایم کیو ایم کی اگر کامیابی ہونے جا رہی ہے، بڑے مارجن سے ایم کیو ایم جیت رہی ہے، ایم کیو ایم کو خود ایک موقع ملا عوام سے رابطہ کرنے کا، ہم عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اور لوگ ووٹ ڈالنے کی اور جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اب ان کی خوشیوں میں کہیں نہ کہیں تو رنگ میں بھنگ ملائی جائے گی۔ تو 2 اپریل کو نارتھ ناظم آباد میں ایک کارستانی ہوئی، ایک کارروائی ہوئی، اور ایک تاثر دیا گیا کہ ایم کیو ایم نے خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے کیمپ کو اٹیک کیا، یا ہم خود اس اسکروٹینی کے لیے اوپن ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کرسیاں الٹی گئیں، میزیں الٹی گئیں، تو کس نے کرسیاں الٹیں، کس نے میزیں الٹیں؟ ہمارا جلسہ ہے، ہم جلسے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ہماری ریلی وہاں سے گزر رہی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اشتعال انگیزی کہاں سے ہوئی، کس نے کی؟
کون شرپسند عناصر ہیں جو یہ مسلسل اس کوشش میں 2 اپریل سے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال برپا کی جائے NA 245 نارتھ ناظم آباد اور ضلع وسطی میں اور PS 115 لائنز ایریا ضلع شرقی میں. یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بھی تو پتہ چلایا جائے کہ جب سیدھا سیدھا الیکشن ہے اور ہو رہا ہے، MQM کو کیا ضرورت ہے خامخوائی بلا وجہ بیل مجھے مار. یہ کیوں MQM کو اتنا ناپختہ سمجھا جاتا ہے، اتنا امیچور سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اتنے آرگنائزڈ ہیں، اتنے ڈسپلن میں ہمارے کارکنان، اتنی اشتعال انگیزی چاروں طرف ہو رہی ہے. ہر طرح کے ریاستی جبر سے بھی اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، ہمارے روایتی مخالفین کے پروپیگنڈے سے بھی ہو رہی ہے. جس طرح کی بیہودہ زبان ہمارے روایتی مخالفین استعمال کر رہے ہیں، اور اب سونے پہ سہاگا ستم بالائے ستم جو غیر روایتی مخالفین جو نو مولود وارد ہوئے ہیں وہ جس طرح کی مغلظات بک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کراچی حیدرآباد میں ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا. تو ظاہر ہے کہ ہمیں میرپور خاص میں بھی ضرورت نہیں تھی کوئی ایسا واقعہ ہو. ہماری ضرورت نہیں ہے تشدد جبر، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا. قائد تحریک الطاف بھائی نے بار بار رابطہ کمیٹی اور کارکنوں، رضاکاروں، حامیوں سے اپیل کی، ان کو تلقین کی، تاکید کی، سمجھایا، اور ہمارے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات، بیہودہ غلیظ زبان کا استعمال روایتی غیر روایتی دونوں مخالفین کی طرف سے، اس کے باوجود بھی ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا، اور ہم نے پوری طرح سے صورتحال کو قابو میں رکھا، اور روایتی مخالفینوں غیر روایتی سب کا خیر مقدم کیا کہ بھئی یہ سیاسی وساط ہے، سیاست کرنا سب کا حق ہے. اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، روزانہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب ہمارے بارے میں کوئی بھی سوال اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی تیسرا فریق ہے یا جو اشتعال انگیزی کر رہا ہے وہی چاہتا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو. اور اشتعال انگیزی کون پیدا کر رہا ہے؟ الطاف بھائی کی تقاریر پر تو ویسے ہی بین ہے. الطاف بھائی کی تقاریر تو میڈیا پہ ویسے ہی نہیں آ رہی ہیں. تو یہ بتایا جائے کہ اب الطاف بھائی تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہے، اور دے رہے ہیں تو دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی میڈیا میں نشر نہیں ہو رہی. ان کا رویہ لہجہ تو مشفقانہ بھی ہے، ان کا رویہ لہجہ تو مہذبانہ بھی ہے، جو ہماری اساس ہے، جو ہمارا وتیرہ ہے. الطاف بھائی تو اسی زبان میں بات کر. تو پھر یہ 2 اپریل سے یہ جو سازش ہوئی ہے کہ اس الیکشن کو بھی کسی سوالیہ نشان کے بغیر نہ جانے دیا جائے. MQM کی جیت برحق، MQM کی کامیابی ایک حقیقت، لیکن اس کے باوجود دودھ میں مینگنی ڈالی جائے. تو یہ مینگنی کون ڈال رہا ہے؟ یہ کون اشتعال انگیزی کر رہا ہے؟ یہ کون شر انگیزی کر رہا ہے؟ کون تشدد کا استعمال کر رہا ہے؟ کون جبر کو اختیار کر رہا ہے؟ اور MQM کے پرامن جلسوں یا جلسہ نما کارنر میٹنگز، ریلیز پر حملے کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، ہمارے دفاتر کو حملہ کر کے نظر آتش کر رہا ہے، ہمارے کارکنوں، حامیوں اور ووٹرز کو خوف زدہ کر رہا ہے، انتخابی عمل سے دور کر رہا ہے، ایسا ڈر و خوف کا ماحول پیدا کر رہا ہے کہ جہاں پولنگ والے دن ووٹرز ٹرن آؤٹ کم ہو، ڈر و خوف کی وجہ سے، اور ووٹرز ٹرن آؤٹ کم ہو
تو پھر پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے ٹھپے لگا کر اپنے امیدوار کو جتانے یا اس کی شکست کے مارجن کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے پاس سارے دستاویزی ثبوت ہیں جو اشتعال انگیزیاں ہوئی ہیں، جو شرانگیزیاں ہوئی ہیں 2 اپریل سے۔ لائنز ایریا میں ہماری ایک کارنر میٹنگ کو 2 اپریل کو سبوتاج کیا گیا، ایک دفتر پر حملہ کیا گیا، UC 9 میں حقیقی دہشت گردوں نے حقیقی امیدوار کے کارکنوں نے 2 اپریل سے حملے کرنا شروع کیے ہیں۔ 50 موٹر سائیکلز پر آ کر سرے عام دن دنا کر قائد تحریک الطاف بھائی کے لیے بیہودہ غلیظ زبان استعمال کر کے ہمارے ووٹرز کے جذبات کو بھڑکانے، ہمارے کارکنوں کو مشتعل کرنے کی ایک سازش پر عمل درآمد 2 اپریل سے شروع ہوا ہے، تاکہ کسی طرح MQM کے کارکنوں اور ووٹرز کو اکسا کر جذباتی کر کے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے اور اپنی صفوں میں کچھ ایسے زخمی کریٹ کیے جائیں جنہیں ہسپتال میں داخل کیا جائے، MQM کے خلاف FIR کٹوائی جائیں، MLOs جو MLO رپورٹس ہیں وہ بنوائی جائیں، تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو MQM کی کامیابی ہونے جا رہی ہے اس میں بہرحال کہیں نہ کہیں تشدد کا استعمال ہوا ہے، اور یہ تشدد بھی اپنے ہی لوگوں سے کرایا جائے، شرپسندوں سے کرایا جائے، تخریب کاروں سے کرایا جائے، اور سارا ملبہ MQM کے اوپر ڈال دیا جائے، اور یہ سارا تشدد اور جبر الیکشن میں مسلط کر کے، انتخابی عمل کے دوران مسلط کر کے، اسے ٹاک شوز کی زینت بنا کر پورے پاکستان کے عوام کو ایک مرتبہ پھر MQM سے گمراہ اور بدظن کیا جائے، لوگوں کو مسلیڈ کیا جائے، اور MQM کی جو سیدھی کامیابی ہے، جو واضح کامیابی ہے، جو دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح شفاف کامیابی ہے، اس میں بھی مینگنیاں ڈال دی جائیں اور ٹاک شوز کی زینت بنایا جائے MQM مخالف پروپیگنڈے کو اور الزامات کو۔ یہ ہو رہا ہے، 2 اپریل سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے درجنوں کارکنوں اور حامیوں کو بری طرح سے زخمی کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے، امیدوار کی طرف سے بھی کہ وہ بھی ہمارے خلاف سازش تھی جو نارتھ ناظم آباد میں ہوا، کیونکہ دوپہر جس رات یہ واقعہ ہوا اس دن پہلی مرتبہ PTI کے MNA، کراچی کے MNA نے ٹویٹ کرنا شروع کیا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے کیمپ پر کوئی اٹیک ہوگا۔ الہام ہوا تھا، الہام وہی آئی تھی 2 اپریل کو PTI کے MNA کو کہ شام کو کچھ ہونے والا ہے، اور پھر شام کو ایک واقعہ ہو گیا۔ تو یہ دوپہر کو ٹویٹر کیسے ہو گیا؟ اور 1 اپریل کو نہیں ہوا، 31 مارچ کو نہیں ہوا، اب 3-4 دن رہ گئے الیکشن میں، تو لہٰذا اب اس میں کوئی اچھا۔ اب یہ 3 اپریل کو نظر آتش کیا گیا UC 9 کا لائنز ایریا کا ڈسٹرکٹ ایسٹ کا MQM کا آفس، جو کہ الیکشن آفس ہے۔ گھروں میں گھس کر خواتین کو زدوکوب کیا گیا، بہنوں بیٹیوں کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، خواتین کو زدوکوب کیا گیا، بزرگوں کو، بچوں کو زدوکوب کیا گیا۔ بچوں کو یہ کہا گیا کہ الطاف بھائی کے خلاف نعرے لگاؤ، انہیں گالیاں دو۔ جب انہوں نے گالیاں نہ دیں
تو ان بچوں کے سر پھاڑے گئے, ان کی ہڈیاں توڑی گئیں. کل ہم نے لائنز ایریا میں ایک ایسے بچے کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا, شیراز اس کا نام ہے, میں نے بتایا تھا. اور یہ وہ سارے فوٹوگرافز آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو گھروں اور دفاتر کی جو یہ شکلیں ہیں, پہلا اگر یہ پورا اگر آپ دیکھ لیں تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں ساری. یہ جو زخمی ہیں یہ, ہاں اچھا تھوڑا نیچے کر دیں, چلیں. اچھا جی, یہ ساری توڑ پھوڑ ہے, بربادی ہے. اور چونکہ ان واقعات کے عینی گواہوں کو کم سے کم کرنا تھا, اس لیے بریگیڈ پولیس تھانے کے ایس ایچ او نے اور اس کی نفری نے پہلے سے آ کر 2 اپریل کو اور 3 اپریل کو وہاں مارکیٹ اور دکانیں بند کرا دی, تاکہ یہ آفس کو نظر آتش کرنے کا کام آسانی سے سر انجام پا سکے, آسانی سے لوگوں کو ڈرایا اور خوفزدہ کیا جا سکے. یہ ہے اصل مقصد. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا, فیصل رفیق نے, انہوں نے بھی اسی طرح اپنے علاقے کا بھیجا ہوا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی سازش ہے کہ 2 بجے سے ٹویٹر پہ لوگ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور شام کو وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا نوٹس لیا جائے اور انکوائری کی جائے کہ یہ کرنے والے کون ہیں. اچھا, ہم نے یہ بتا دیا. دوسرا, یہ ایف آئی آر بھی ہماری طرف سے کاٹی گئی, اور جن لوگوں کو نامزد کیا ان کارکنوں نے جو دفاتر پر بیٹھے تھے 2 اور 3 تاریخ کو, تو انہیں گرفتار نہیں کیا گیا, بلکہ کل کچھ لوگوں کو گرفتار ضرور کیا ہے, لیکن وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں نامزد کیا گیا تھا ایف آئی آر میں. جی, لائنز ایریا یہ نامزد کیا گیا ہے. یہ نامعلوم افراد والی فلم نہیں ہے, یہ معلوم افراد والی ایف آئی آر ہے, معلوم افراد والی. تو یہ ایک تو مسئلہ ہے. دوسرا, پھر کل جب 4 تاریخ کو ریلی نکالی اس پر بھی حملہ ہوا, اس پر بھی اشتعال انگیزی کی گئی, مغلظات بکی گئیں, اور ہمارے ریلی کے شرکاء کو موٹر سائیکل سے اتار کر زد و کوب کیا گیا. اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے کی کوشش کی گئی, لیکن ہم نے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا, اور الیکشن کمیشن سے ہم نے یہ کہا ہے, اور جو الیکشن کمیشن کو ہم نے برقیے بھیجے, پٹیشنز بھیجی ہیں, 2 پٹیشنز آج پارٹی کی طرف سے بھی گئی ہیں, امیدواروں کی طرف سے تو جاری ہیں, 2 پٹیشنز ہماری طرف سے بھی گئی ہیں, اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ان کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی جائے, وہ غیر جانبداری کے تاثر کو ختم کرے, جانبداری کے تاثر کو ختم کریں اور غیر جانبدارانہ کردار ادا کریں. اسی طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جانبداری کا تاثر ختم کریں اور غیر جانبدار ہونے کا ثبوت دیں عملی طور پر, اور جو قانون ہے اس کو حرکت میں لائیں, اور جو ایف آئی آر میں نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. یہ ہے. اب اس ساری صورتحال کے بعد ریلی میں جو کچھ ہوا, پھر سینٹرل جیکب لائن میں کل ریلی میں جو یو سی 10 کا آفس تھا اس پر اٹیک ہوا, اس کو وہاں توڑ پھوڑ کی گئی, وہاں کارکنوں کو, اہل محلہ کو زخمی کیا گیا, زد و کوب کیا گیا. اور پھر سینٹرل جیکب لائن میں جو ہمارا مین ٹاؤن آفس ہے لائنز ایریا کا, اس پر حملہ کیا گیا, وہاں توڑ پھوڑ کی گئی, ہوائی فائرنگ کی گئی, ڈرایا دھمکایا گیا لوگوں کو, زد و کوب کیا گیا, اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 دن کے واقعات ملائیں تو 60 سے زیادہ ہے, 60 سے زیادہ ہے زخمیوں کی تعداد. اب ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک خوف کی فضا قائم کی جائے اور لوگوں کو ڈرا کر انتخابی عمل اور انتخابات والے دن پولنگ اسٹیشنوں سے دور رکھا جائے, پولنگ کے عمل سے دور رکھا جائے, تاکہ پھر اپنی مرضی کی پولنگ کرائی جائے, دھاندلی کی جائے. یہ
پری الیکشن ریگنگ ہے، جو کہ الیکشن والے دن ریگنگ کی تیاری ہے حقیقی دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے۔ ہم مذمت کرتے ہیں ان کے اس عمل کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، وفاقی صوبائی حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہتے ہیں کہ انتخابات کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور ہم نے جن تخریب کاری اور دہشت گردی کے واقعات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جو نامزد ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور غیر جانبدار انکوائریز کرائی جائیں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا۔ اور جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں بھی جو اینکرز ہیں ان سے میں کہوں گا، میڈیا سے کہوں گا کہ تھوڑی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ذمہ دارانہ جو ہے وہ خبریں اور معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے دے دیں۔ الزامات عائد کیے ہیں ایم کیو ایم کے قائد پہ، آپ چوتھی بڑی جماعت ہے، مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں نے سنگین الزامات عائد کیے، تو اس کا کوئی جواب پٹیشن دائر کرتے ہیں، آپ ان کو عدالت میں لے کے آتے، اس حوالے سے ایم کیو ایم بہت بیکورڈ پہ چلتی ہے، پیچھے چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے خاموشی اختیار کری ہوئی ہے آپ کا۔ دیکھیں، چونکہ سوال اہم ہے تو میں جواب ضرور دے دوں گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے ادارے کے لوگوں سے یہ کہیے کہ اس پریس کانفرنس کے ساتھ اس کو شامل نہ کریں، علیحدہ سے بالکل الگ سے چلا دیں۔ اس پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا گیا وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑا سوال ہم نے اٹھایا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، سیاسی انتخابی عمل سے دور کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ رہے۔ تو اس آپ سے یہ وعدہ لے کر میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی یہ رولنگ ہے کہ سیاسی جماعتوں پر جب الزامات لگتے ہیں تو اگر وہ الزامات میڈیا کے ذریعے لگ رہے ہیں تو آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا رائٹ آف ریپلائی ہے، اور اگر میڈیا کے ذریعے سے لگے ہیں تو آپ اپنا وہ رائٹ آف ریپلائی استعمال کر کے میڈیا کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں میڈیا کے سینئر لوگوں نے، سینئر صحافیوں نے، سینئر اینکر پرسنز نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ ہماری بے گناہی کو آپ اسی وقت تسلیم کریں گے ہم کورٹ میں جا کر جھوٹے الزامات کے خلاف کوئی مقدمہ کریں۔ ایسا پاکستان کے آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب تو ہم اب تک 2000 پٹیشنیں ہم کر چکے ہوتے اگر ایسا ہوتا تو اگر 2000 لوگ ہم پہ الزامات لگائے ہم ان کے خلاف 2000 پٹیشنیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ پٹیشن کی کاسٹ ہوتی ہے، وکیلوں کی فیس ہوتی ہے، ہمارا آئینی قانونی استحقاق ہے۔ ہاں، ہم نے یہ چیلنج کیا ہے کہ ہمارے خلاف تحقیقات ہوں ان الزامات کی، اور ثبوت اور شواہد کے ساتھ یہ معاملات عدالتوں میں لے جائے جائیں، جو کہ گزشتہ 25 سالوں سے نہیں لے جائے گئے۔ تو پھر ہم کاہے کہ عدالتوں میں جائیں بھائی؟ جب الزام لگانے والے عدالتوں میں نہیں جا رہے تو ہم کیوں جائیں؟ اب اس کو سمجھ لیں، اس کی اسپرٹ کو سمجھ لیں۔ اب ہمارا دفاع آپ کریں اس سوال پر، نہ کہ ہم سے بار بار یہ سوال پوچھیں۔ تو میرا، اور اگر عدالت میں وہ جائیں گے تو ہم عدالت میں جائیں گے، وہ میڈیا پر گئے ہم میڈیا پر گئے۔ ہم نے رائٹ آف ریپلائی تھا، ہم نے کہا کہ ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی را کی فنڈنگ نہیں ہوئی ہے، اور یہ الطاف بھائی سے لے کر ہر عہدیدار نے اور ہر کارکن نے یہ جواب دیا ہے، اور ٹھوک بجا کر دیا ہے، وثوق کے ساتھ دیا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ دیا ہے۔ اور 32 یوم تاسیس پر جو پالیسی اسپیچ ہو سکتی ہے اس میں یہ بات ہم نے کی تھی۔ بدمزگی کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی شرانگیزیوں کے نتیجے سے کیا عوام کو قائد تحریک الطاف بھائی سے
دور کیا جا سکا؟ کیا قائد تحریک الطاف بھائی کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ دینے سے پولنگ والے دن کیا لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں سے دور رکھا جا سکا؟ کیا کبھی اس سے پہلے ایسی سازش کامیاب ہوئی؟ تو کل اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی سازش کرنے والوں کو، تشدد کرنے والوں کو، جبر کا استعمال کرنے والوں کو، ایم کیو ایم کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے یہ تشدد کرنے اور کرانے والوں کو، تو میں ایک شعر پڑھ کے آج کی اس پریس کانفرنس کو ختم کرتا ہوں کہ مدعی لاکھ برا چاہے، یہ میں بسوں کے پیچھے چوتھی جماعت میں تھا تب یہ شعر پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، مجھے اس وقت اتنا مطلب اس کا سمجھ میں نہیں آیا جتنا ایم کیو ایم میں آنے کے بعد سمجھ آیا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب مدعیوں کی لسٹ آپ تیار کر لیں، بے گناہوں کی کو جو ہے وہ کلین چٹ انشاءاللہ تعالی 7 اپریل کو لائنز ایریا کے نعت نظام کے اور سوسائٹی کے عوام دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔